یہ کیا گندگی پھیلائی ہوئی ہے؟ ازمیر شاہ کچن میں آتے اس کی بہن ماہی نے تو بتیسی نکالی، جبکہ ہیرا فوراً سے ماہی کے پیچھے چھپی تھی۔ پتہ نہیں آپ کی بیگم کو شوق چڑھا تھا کیک بنانے کا۔ لفظ بیگم پر ازمیر کا چہرہ غصے سے لال پڑا۔ ماہی شرارت سے اسے پھنساتی خود 9 2 11 ہو گئی۔ ہیرا کی ٹانگیں اب اس خڑوس کو اپنے سامنے پا کر وائبریشن پر لگی تھی۔ تمہیں یہاں پڑھانے لایا ہوں نا، تو کیوں یہ روایتی عورتوں کی طرح کچن میں گھسنے کا شوق چڑھا ہے تمہیں؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو ہیرا گھبراتی سلیب سے جا لگی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ہیرا نے اچانک ہاتھ میں پکڑا انڈا اس کے ماتھے پر پھوڑ دیا اور پھر خود ہی آنکھیں پھاڑی کہ یہ کیا کر دیا اس نے، جبکہ ازمیر ششدر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلائیں مت۔ وہ فوراً بھاگنے لگی مگر ہیرا، ازمیر آ رہا ہے، کچھ اچھا سا کھانے میں بنا لو، لیونگ روم سے ہانک لگا کر کہتی ہوئی ندرت بیگم نے اپنی چہیتی نواسی سے کہا تھا، جو ان کے پورے گھر میں چہکتے ہوئے یہاں سے وہاں پھرتے ہر ایک کو انگلیوں پر نچائے رکھتی تھی۔ نانو، میں بھلا کیوں آپ کے اس چہیتے پوتے کے لیے کچھ بھی بنانے لگی؟ اگر آپ کو ان کے لیے کچھ بھی بنوانا ہے تو برائے مہربانی ملازموں سے رابطہ کریں۔ میں آپ کے پوتے کی ملازم نہیں ہوں، منہ چڑھا کر کہتی ہوئی وہ دندراتے ہوئے لیونگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں چمچ ہنوز تھام رکھا تھا۔ یقیناً وہ کچن میں کوکنگ درمیان میں چھوڑتی ہوئی یہاں آئی تھی، تبھی تو اس کی حالت یوں ابتر تھی۔ ارے ناہنچار لڑکی، تمہیں یہ بات کب سمجھ میں آئی ہے؟ وہ صرف میرا پوتا نہیں ہے بلکہ تمہارا شوہر بھی ہے، نکاح ہوا ہے تمہارا اس کے ساتھ۔ تمہیں کب عقل آئے گی لڑکی؟ اپنے منقوہ کو اپنے ساتھ باندھ۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ خیر آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں، نہیں تو کوئی اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر تم اپنے ہاتھ مسلتی رہنا۔ ندرت بیگم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتے ہوئے اسے عقل دلانا چاہ رہی تھی، جیسے اپنے آنے والی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ ارے نانو، آپ مجھے مت سکھائیں، مجھے بہت مل جائیں گے، آپ کے اس نکچڑے پوتے کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے نیچا دکھا کر وہ مجھے اپنے تابع کر لے گا کیونکہ میں اس کی منقوہ ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بات بات پر وہ جو مجھے آنکھیں دکھاتا رہتا ہے، جلات کا جانشین نہیں تو کیا سمجھتا ہے خود کو؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر وہ یوں ہوا میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی جیسے ازمیر شاہ اس کے سامنے ہی موجود ہو اور وہ اسے کھری کھری سنا رہی ہو، جبکہ ندرت بیگم اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہ رہی تھی۔ پیچھے ہی بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی تھی تو وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو چکی تھی۔ ارے ازمیر، تم آ گئے؟ محبت سے بولتی ہوئی ندرت بیگم اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کی جانب اپنے قدم بڑھا چکی تھی، جو شاید نہیں یقیناً ہیرا کے آخری الفاظ سن چکا تھا، اور اب اس کی گہر بھری نظریں ہیرا کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی، جو اپنا حلق تر کر کے اپنی جگہ پر بت بن کے کھڑی ہوئی اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھی۔ کیسی ہیں آپ دادی جان؟ محبت سے کہتے ہوئے وہ ندرت بیگم کو خود سے لگاتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر اس کی پرتپش نگاہیں ہیرا کی پشت پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی بھی لمحے اسے نگل لینے کو تیار تھا، بس سامنے ٹھہری ہوئی اپنی دادی کا لحاظ کیے ہوئے تھا، جسے اپنے اس نکمی اور منہ پھٹ نواسی کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ اس کی تپش بھری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے ہیرا چمچ پر اپنی گرفت مضبوط کیے جھٹ سے کچن کی جانب بھاگی تھی۔ یہ لڑکی بنا پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے، تم آؤ نا، آ کر بیٹھو میرے ساتھ، اتنے وقت بعد آئے ہو، آفس سے فرصت مل گئی ہے تمہیں؟ مسکرا کر کہتے ہوئے ندرت بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے انہیں خود سے لگاتے صوفوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک نظر پلٹ کر اس کی جانب بھی ڈالی تھی، جو کچن میں گھستے ہوئے نہ جانے کون سے کارنامے سر انجام دے رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ دادی؟ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اچھے سے اپنی دوائیاں لے رہی ہیں نا اور آرام کر رہی ہیں نا؟ کسی بات کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ نرمی سے ان کے ہاتھ تھام کر کہتا ہوا وہ ہلکا سا مسکراتے گویا ہوا تھا، جس پر ندرت بیگم نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر ہلکا سا تھپ تھپایا تھا۔ بیٹا، یہ تو بڑھاپے میں عام سی بات ہے، تھوڑا بہت تو لگا رہتا ہے، لیکن ہیرا میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی بچی ہے، بس اس کی ذمہ داری میرے کندھوں سے اتر جائے تو میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ گہرا سانس بھر کر کہتی ہوئی ندرت بیگم نے آزردگی سے کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا تھا، جو ہیرا سے ہی مشابہت رکھتی تھی، جبکہ ان کی بات پر بے اختیار ازمیر شاہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ دادی جان، آپ کیوں اس بارے میں فکر مند ہوتی ہیں؟ پلیز ایسا مت بولا کریں، ہمارے لیے آپ خود کو مضبوط رکھیں، ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسکرا کر کہتے ہوئے ازمیر نے ان کے بوڑھے جھریوں زدہ ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے اور انہیں کندھے سے تھام کر خود سے لگایا تھا۔ ان کا جوان خوبرو پوتا اب ایک درخت بن چکا تھا، جو انہیں بھی چھاؤں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے اختیار ندرت بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ ہیرا، ازمیر کو بریانی بنا دو، اسے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی اسے بہت پسند آئے گی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے ندرت بیگم نے اسے آنکھوں سے گھورتے ہوئے تاکید کی تھی، جس پر ہیرا منہ بناتے ہوئے ان کی جانب دیکھ گئی تھی۔
अरे नानो, आपके पोते के माशाल्लाह से दोनों हाथ सलामत हैं, वो खुद उठा लेंगे आप, मुझे क्यों ऐसी आंखें दिखा रही हैं? कुछ ना समझने वाले अंदाज में अपनी नानो को देखकर कहते हुए वो एक निगाह अजमीर की जानिब भी डाल गई थी, जो खामोशी से अपने खाने में मसरूफ़ वक्तन फ़वक्तन नुदरत बेगम से बातें करते हुए उसके वजूद से लापरवाह था। उसकी हर बात पर नुदरत बेगम ने अपने माथे पर हाथ मारा था। अरे नाहंजार लड़की, तुम कब सुधरोगी? क्यों मुझे परेशान करती रहती हो? कभी तो मेरी बात एक ही बार में मान लिया करो। शौहर है तुम्हारा, अगर तुम उसकी परवाह कर लोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नुदरत बेगम उसे आंखें दिखाकर बोलती हुई उसे फिर से बिरयानी आगे बढ़ाने का इशारा कर चुकी थी, और अब की मर्तबा उनके इशारे में यह बात काफ़ी वाज़िया थी कि अगर हीरा ने उनकी बात मानने से इनकार किया या फिर सामने को उससे कोई भी ज़ुबान चलाई तो वो एक थप्पड़ उसके कंधे पर जड़ने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस पर खामोशी से कड़वे घूंट भरते हुए वो हाथ में थामी हुई ट्रे को उसकी जानिब बढ़ा गई थी। अगली बार खुद ले लिया करें, वरना नानो नाराज़ होती हैं। खुद पर जब्त करके कहती हुई वो इतनी धीमी आवाज़ में गोया हुई थी कि सिर्फ अजमीर ही उसकी बात सुन पाया था। दांत कुचकुचाते हुए उस आफत की परकाला को देखा था जो हर किसी के सर पर सवार होने की कोशिश किए रखती थी। बहुत नवाजिश आपकी, आपने मेरे लिए इतना तकल्लुफ़ किया। दांत पीस कर कहते हुए वो उसके चेहरे को देखते दोबारा से नुदरत बेगम की जानिब मुतवज्जा हो चुका था, जबकि हीरा खामोशी और सुकून से अपने खाने को खाते हुए उसके वजूद से लापरवाह थी। नानो, कोई परेशानी तो नहीं है ना? चाय का घूंट भरते हुए वो आम से अंदाज में गोया हुआ था जब नानो ने एक नज़र हीरा के चेहरे को देखते हुए गहरी सांस भरकर अपना सर नफ़ी में हिलाया था। कहाँ बेटा, जब तक ये लड़की मेरे सर पर है मुझे कब सुकून का सांस लेने देती है। पिछले हफ्ते ही इसके कॉलेज से फ़ोन आया था, शिकायत लगा रहे थे कि मैडम साहबा का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। बस इससे जितने हो सके उतने खाने बनवा लो और मस्ती करवा लो, मगर मजाल है जो ये पढ़ाई पर अपनी तवज्जो दे दे। अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए नुदरत बेगम ने खालिस उसको घूरा था जो कप में अपना चेहरा छुपाए उन दोनों से लापरवाह होने की कोशिश कर रही थी। अजमीर ने भी पलटकर उसके चेहरे की जानिब देखा था जो मासूम सी बनते हुए अब उन दोनों से छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या नानो, हर वक्त आप मेरे सर पर पढ़ाई को लेकर क्यों सवार हुई रहती हैं? ठीक है, मैं पढ़ लूँगी, अब इतनी भी कौन सी बात आ गई। अरे अगर 33 नंबर वाला पास होता है और अगर मैंने 30 नंबर ले लिए तो क्या हो गया? अगली बार 3 और नंबर लेकर मैं पास हो जाऊँगी। मुँह बसौर कर कहते हुए वो यूँ गोया हुई थी कि बेइख्तियार अजमीर ने जब्त से अपनी आंखें बंद करके खोली थी। नानो, आप फिक्र मत करें, मैं इसका अच्छे से बंदोबस्त करता हूँ। मैं अब देखता हूँ कि कैसे नहीं पढ़ती, मैं इसे अच्छे से पढ़ा दूँगा, अब फिक्र मत करें। नरमी से उसका हाथ थाम कर कहता है वो एक निगाह हीरा के चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था जो उसकी बात पर कड़वा सा मुँह बना गई थी। पढ़ाई से तो उसकी जान जाती थी, घूमने फिरने खाने और पकाने के अलावा उसको और कोई शौक़ नहीं था। हो जैसे मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। दिल में बुड़बड़ा कर कहती हुई वो अपनी तरफ से भी प्लान सोच रही थी कि सामने ठहरा हुआ खड़ूस इंसान तो बिल्कुल भी उसे पढ़ा ना सके। चलो उठ जाओ और अपनी बुक्स लेकर आओ, ज़रा मैं देखूँ तो सही कि तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं। अभी ही वो लैपटॉप लेकर कोई अच्छी सी कार्टून मूवी देखने के लिए बैठी थी जब अचानक से उसके कमरे में दाखिल होता हुआ वो उसके सर पर ठहर कर गोया हुआ था। आपके साथ क्या मसला है? क्यों आप मेरी पढ़ाई के पीछे लग गए हैं? नानो तो ऐसे ही कह रही थी आपको मेरी पढ़ाई की फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगली मर्तबा मैं पास होंगी। लैपटॉप अपने सामने रखती हुई वो एक निगाह उसकी जानिब देखते यूँ गोया हुई थी कि बेइख्तियार अजमीर उसकी जानिब देखते हुए अपना सर नफ़ी में हिला गया था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई तुमसे होती नहीं और दुनिया जहान के सारे निकम्मे वेले काम तुमसे करा लिए जाएं, वो तुम खुशी खुशी कर लोगी। अब जितना बोल रहा हूँ उतना करो, किताबें लेकर आओ और इन कार्टून को देखना बंद करो, बच्ची नहीं हो तुम। उसे घूर कर देख कर कहते हुए वो झुकते हुए एक झटके से उसके हाथ से लैपटॉप ले चुका था जिस पर वो शायद नई कार्टून वाली मूवी खोले बैठी थी। उसे मुसलसल अपनी बात पर डटे हुए देखकर कड़वा सा मुँह बनाते हुए उठ खड़ी हुई थी और पैर पटकते हुए एक निगाह बंद लैपटॉप को देखते अपनी किताबों को ढूंढ लाई थी जो न जाने कहाँ कहाँ पड़ी हुई थी। जल्लाद कहेंगे, लगता है मैंने खाने में मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी जो अब इन मिर्चों का बदला ये मुझसे पढ़ाई की सूरत में ले रहे हैं। दिल ही दिल में बुड़बुड़ा कर कहती हुई वो उसे कोस रही थी। एक एक कदम दिल पर भारी हो रहा था, पढ़ने के नाम से ही उसकी जान जा रही थी। बेदिल होते वजूद के साथ वो मेज़ पर किताबें पटकते हुए वो एक कुर्सी खींचते वहाँ बैठ चुकी थी जबकि मुँह हनूस लटका हुआ था। एक नज़र उसके चेहरे को देखते हुए वो कदरे फासला रखते हुए दूसरी कुर्सी घसीट कर उसके सामने ही बैठ चुका था। चलो अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। संजीदा से उसके सामने एक पेन और कॉपी रखते हुए वो मैथ का एक सवाल लिखकर उसके सामने रख चुका था, जबकि हीरा तो कभी उसका चेहरा देख रही थी तो कभी उसके दिए हुए सवाल को। मैथ तो सिरे से आती ही नहीं थी और यह जलाद हाथ भी उस पर पहला मैथ की किताब वाला रख रहा था। मुँह लटकाकर वो कभी सवाल को घूर रही थी तो कभी साथ बैठे हुए उस जलाद के चेहरे को। काफ़ी देर बाद भी जब पेन को पकड़े हुए उसे कुछ लिखता हुआ ना देखकर मायूसी से अपना सर नफ़ी में हिलाता हुआ उसके हाथ से पेन ले चुका था। देखो और समझो,
उसके चेहरे की तरफ देखकर बोलते हुए वो कुर्सी घसीटकर उसकी कुर्सी के पास कर गया था। पेपर पर पेन की नोक रखते हुए वो उसे समझाने वाले अंदाज में कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी कॉपी को देखते हुए उस पर कुछ लिखने लगता। आहिस्ता आहिस्ता वो समझाते हुए वक्तन फ़वक्तन उसके चेहरे को देखने, ये यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि आया उसे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, जबकि हीरा तो बेदिल होते वजूद के साथ बस उसके चलते हुए पेन को देख रही थी। कुछ समझ में आ रहा था और कुछ सर के ऊपर से गुजरता चला जा रहा था, मगर वो न्यूट्रल से चेहरे के साथ बस उसकी जानिब ही देख रही थी। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, आहिस्ता से बुड़बुड़ाते हुए वो गहरा सांस भरते पीछे कुर्सी से अपनी टेक लगा गई थी, जब अजमीर उसकी जानिब पलटा था और बाजू से थामकर उसे खींचकर सीधा किया था। फोकस करो, अपने खाली दिमाग को इस्तेमाल में लाओगी या फिर खाली दिमाग ही वापस लेकर जाना है कि कहीं इस्तेमाल होने से ख़राब ना हो जाए। उसे घूर कर कहते हुए वो एक मरतबा फिर पेन की पिछली साइड उसके सर पर आहिस्ता से मारते हुए गोया हुआ था। जब हीरा ने अपने सर को सहलाते हुए उसकी जानिब देखा था। अब आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आपको मालूम है इससे कितना दर्द होता है? ड्रामा करती हुई वो छोटी सी बात को बड़ा कर रही थी कि किसी तरह इस पढ़ाई से उसकी जान बच सके। ठीक है, तो बदले में तुम भी मुझे मार लो, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। यही जो मैंने सवाल सॉल्व करके दिखाया है वो मुझे फिर से करके दिखाओ। उसे आंखें दिखाकर बोलता हो वो अब कागज़ उसके सामने बढ़ा गया था और उसके हाथ में पेन भी थमाया था, जिस पर वो बेचारगी से मुँह लटकाए हुए उसका चेहरा देख रही थी। देखिए, सीधी सी बात है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता और मैथ ये मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद ही पढ़िए, मुझे बख्श दीजिए। अपने हाथ उसके सामने जोड़कर कहते हुए वो पेन पेपर पर रखते हुए उठ खड़ी हुई थी, जब अजमीर ने उसके हाथ को थामा था कि उसे रोक सके, मगर हीरा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ही उसके कंधों को थाम गई थी। बैलेंस ख़राब हुआ था तो वो एक झटके से अजमीर शाह की गोद में आन गिरी थी। दोनों अपनी सांसों को रोके हुए एक दूसरे के बेहद करीब बैठे एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अजमीर की दहकती हुई सांसें उसके चेहरे पर पड़ते हुए उसे सुर्ख करने का बायस बन रही थी, जबकि उसके हाथों का पुरतपश लम्स हीरा की कमर पर मौजूद मजबूती से उसे थामे हुए सुन करने का बायस बन रहा था। बेइख्तियार एक झुरझुरी की लहर हीरा के वजूद में दौड़ गई थी, जिसे अजमीर ने बखूबी महसूस किया था। वो मैं लड़खड़ाते हुए लहजे के साथ कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर उसके तपते हुए गाल उनकी सूरत हाल को मज़ीद दिलचस्प कर गए थे। वैसे तो तुम्हारी बहुत ज़ुबान पटर पटर चलती है, अब क्या हो गया? तुम्हारी गज भर जितनी लंबी ज़ुबान कहाँ चली गई है? अपने दोनों आईब्रोज काकर कहते हुए वो यूं गोया हुआ था कि बेइख्तियार हीरा गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। ये इंसान कितना चालाक था। आप ज़्यादा मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपने मुझे पकड़कर नहीं खींचा होता तो मैं इस हालत में नहीं होती। तपते हुए चेहरे के साथ कहते वो तड़क कर गोया हुई थी, जब अजमीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली थी। बिलाखिर उसे तरीका मिल ही गया था इस बिल्ली को अपने काबू में करने का। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा करने से रोकेगा कौन? उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो नरमी से अपने अंगूठे को उसकी गाल पर फेरते यूं गोया हुआ था कि हीरा की सीटी गुम हुई थी। वो यकटक अजमीर के चेहरे को देखते हुए अपना सांस तक रोके हुए थे। यकीन नहीं आ रहा था कि उस जैसा खड़ूस और जल्लाद इंसान ये हरकत भी सरअंजाम दे जाता है। देखिए, आप मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें। खुद को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए वो बोलती पहले ही लड़खड़ा गई थी, जिस पर अजमीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। फ्री? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर तुम मौका दो तो। संजीदा से उसके चेहरे को देखकर कहता हुआ वो कमर से थामते उसे खुद से करीब कर गया था। दोनों की धड़कनें तेज़ हुई थीं तो सांसें पल भर में उलझते हुए दोनों के वजूदों को एक दूसरे के करीब कर गई थी। अजमीर जो खुद भी ये नहीं चाहता था, मगर उस छोटी और नकचड़ी लड़की की तरफ खुद ब खुद खींचा चला जा रहा था। बिला इख्तियार उसने ये एतराफ़ किया था कि यह लड़की उसे अपनी जानब माइल करने की ताकत रखती है, या फिर शायद ये निगाह की ताकत थी। वो खुद को उसकी तरफ बुरे तरीके से माइल होता महसूस कर रहा था, मगर उसकी फैली बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए बेइख्तियार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। तभी एक झटके से उसे छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर से हटा चुका था। अब क्या यहीं गोद में बैठे रहने का इरादा है? अपने एक आईब्रो उठाकर कहते हुए वो यूं गोया हुआ था कि हीरा ने सटपटाते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाते उठने की कोशिश की थी, मगर इतनी जल्दबाजी में उसका पैर सही तरीके से जम नहीं पाया था और फिर वो धड़ाम से उस पर आ गिरी थी। अजमीर के दोनों कंधों को थामकर खुद को मजबूत रखने की कोशिश में ही उसके लब अजमीर की गर्दन से टकराए थे तो बेइख्तियार दोनों के वजूद में बिजली की लहर दौड़ चुकी थी। ऐसी गुर्बत का अंदाज़ा तो उन दोनों को ही नहीं था, जहाँ अजमीर उसे तंग करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सुकून से पढ़ ले और नुसरत बेगम की परेशानी कम हो जाए, वहीं हीरा को भी ये तवक्को नहीं थी कि उससे ऐसा कुछ भी सरअंजाम हो जाएगा। एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देखते हुए वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी कुछ देर पहले हुआ क्या था। अचानक से अजमीर का फ़ोन बजा था तो उन दोनों के दरमियान मौजूद फसूं टूटा था। एक झटके में दोनों हकीकत की दुनिया में लौटते हुए दोनों एक दूसरे से निगाह चुरा गए थे, जब हीरा उसके कंधों पर दबाव देकर उठती हुई अपने कदम मजबूती से फर्श पर जमाए बाहर की जानिब भागी थी। शराफत से पढ़ लेना, नहीं तो मुझे और अच्छे तरीके आते हैं तुम्हें पढ़ाने के।
اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی پیچھے سے ازمیر کی آواز گونجی تھی تو وہ اپنے لب کتر گئی تھی، مگر پاؤں کو بریک ہرگز بھی نہیں لگائی تھی۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے اس نے کچن میں آ کر دم لیا تھا، اپنے گال تھپ تھپا کر ان کی تپش کو کم کرتی ہوئی۔ وہ پانی کے چھینٹے چہرے پر مار گئی تھی جب نانو کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ازمیر کہاں ہے؟ ان کی اچانک سے ابھرتی ہوئی آواز پر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ کمرے میں ہے۔ نانو بھیجے نا آپ اپنے پوتے کو واپس، وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، روحان سا چہرہ بنا کر کہتی ہوئی وہ ندرت بیگم سے گویا ہوئی تھی، جبکہ انگلیاں ہنوز چٹکاتے ہوئے پہلی مرتبہ وہ نانو سے اپنی نگاہیں ملا نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اثر ابھی بھی ہیرا کے گالوں پر صاف دکھائی دے رہا تھا جو سرخ پڑ رہے تھے۔ سب جانتی ہوں میں تمہارے نہ پڑھنے کے یہ سارے بہانے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں ازمیر کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے اور تمہیں وہاں اچھے سے پڑھائے تاکہ چند ماہ میں جو تمہارے پیپر آنے والے ہیں وہ تو ٹھیک سے ہو سکیں۔ ندرت بیگم ایک کڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب بڑھا گئیں، جبکہ وہ رونا سا منہ لیے ہوئے ان کی پشت کو دیکھ گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ ان کا جلاد پوتا اچانک سے رومانٹک شوہر بن چکا تھا اور اس پر حق جتاتے ہوئے کس طرح سے اسے چھو رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ برداشت کیسے کرتی؟ اف میرے خدا، کہاں پھنس گئی ہوں؟ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہتی ہوئی وہ دل ہی دل میں ازمیر شاہ کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہاں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے ہیرا کو پڑھانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اسے ایسی کوئی بھی چھچوری حرکت سر انجام دینے کی؟ اب وہ اپنے اس دماغ کو اس کی جانب سے کیسے صاف کر پاتی، اور دل اس کا کیا جو زوروں سے اس کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے دھڑک رہا تھا؟ ہٹلر کا جانشین رومانٹک کیسے بن گیا؟ بڑبڑا کر خود سے کہتے ہوئے وہ آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے نانو ابھی بھی گئی تھی۔ اس کی تو بس اب یہی دعا تھی کہ نانو ایسی کوئی بھی بات اس سے نہ کرے، نہیں تو وہ کیا کرتی؟ دادی جان اب میں چلتا ہوں۔ خود کو کمپوز کر کے باہر آتا ہوا ازمیر اپنے آپ کو اچھے سے کمپوز کر چکا تھا، لیکن ندرت بیگم کے اگلے الفاظ پر بے اختیار اس کے دماغ کے تمام فیوز اڑ چکے تھے۔ ازمیر تم گھر جا رہے ہو نا، اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اسے اچھے سے پڑھانا تاکہ اس کے پیپر اچھے ہو سکیں۔ اگر اس مرتبہ یہ پاس نہیں ہوئی تو تم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ ندرت بیگم کی ابھرتی ہوئی آواز پر کچن سے وہ باہر آئی تھی، مگر سامنے ہی اس جلاد کو دیکھتے پکا وعدہ میں اب آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گی، روحان سا منہ بنا کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ بے اختیار ازمیر نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ معصوم تھی، تھوڑی سی شرارتی بھی، لیکن اس کے چہرے میں چالاکی دیکھنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ سب جانتی ہوں میں، تم صرف اور صرف میرے سر پر بیٹھ کر ناچ سکتی ہو، پڑھنا تمہیں بالکل بھی نہیں آتا، اس سے تو تمہاری جان جاتی ہے۔ میں اب تمہاری ذمہ داری مزید نہیں لینے والی۔ ازمیر تم جانو اور یہ جانے، اس کو پڑھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اب اس کے پڑھائی کے چونچلوں سے تھک چکی ہوں۔ ندرت بیگم اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتی ہوئی اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے ان کے چہرے کو تو کبھی سامنے ٹھہری ہوئی ہیرا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ تپتے ہوئے سرخ پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں اسے لے جاتا ہوں اور اسے پیپر کی تیاری بھی اچھے سے کرا دوں گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مرتبہ آپ کی نواسی پیپر پاس کر کے رہے گی۔ سنجیدہ سے ہیرا کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ ہیرا کی آنکھیں بس جھلکنے کو تیار تھی۔ اس کی نانو، اس کی جان سے پیاری نانو اس کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اسے اس جلاد کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ بے اختیار دل نے دہائی دی تھی تو وہ اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ نانو، احتجاجاً بولتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے ندرت بیگم کا ہاتھ تھاما ہی تھا جب نانو نے پلٹ کر اس کی جانب گھورا تھا۔ خاموش رہو، اگر تم پہلے ہی میری بات مان لیتی تو آج یہ حالات نہ آتے۔ اب چپ چاپ ازمیر کے ساتھ جاؤ اور اچھے سے پڑھنا، وہاں پر جا کر نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہیرا۔ سنجیدہ سے ان کے ابھرنے والی آواز پر وہ اپنے لب بھینچ کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ حقیقت تو یہی تھی، جتنا اس نے نانو کو پڑھائی کے پیچھے پریشان کیا تھا اب وہ اس سے گن گن کر بدلے نکال رہی تھی، اور سب سے بڑا بدلہ تو ان کو یہی تھا کہ وہ اسے ازمیر شاہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہی تھی، اس کے اس کھڑوس کزن کے پاس جو کسی کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتا تھا، تو جا کے کسی کی جانب مسکرا کر دیکھنا۔ اوف خدا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ آنکھیں میچ کر کہتی ہوئی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے ازمیر کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی۔ اگر مجھے کوس دیا ہو تو ہم چلیں میڈم صاحبہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اسے بت بن کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ازمیر کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی تو بے اختیار اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے وہ خوفزدہ نگاہوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے ازمیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ حلق تر کیا تھا تو ایک مرتبہ التجائی نگاہوں کے ساتھ نانو کو بھی دیکھا تھا، مگر ان کے چہرے پر چھائی ہوئی خفگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اپنے فیصلے سے پھرنے والی نہیں تھی۔ تبھی مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر بعد ایک بیگ تھامے باہر نکلی تھی جس میں چند کتابیں اور پہننے کے لیے 2 سوٹ موجود تھے۔ کپڑے وہ تبدیل کر چکی تھی، تبھی اب دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بالوں کو پونی میں باندھے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے باہر آئی تھی۔ پاؤں میں سفید رنگ کے سنیکرز پہنے ہوئے تھے۔ نانو، ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا؟ اس کی ابھرتی ہوئی آواز پر بے اختیار نانو نے اسے گھورا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر ازمیر کی جانب تو ڈیئر ریڈر لسنرز، آپ کو کیسی لگ رہی ہے ازمیر اور ہیرا کی نوک جھوک؟
کیا ہیرا اپنی بچکانہ حرکتوں کی بدولت ازمیر کے دل میں اپنے لیے سافٹ کارنر بنا پائے گی؟ تو جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آگے کہانی کی طرف. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. اسے لے جاؤ یہاں سے. سنجیدہ سی نانو کی ابھرنے والی آواز پر بے اختیار وہ منہ بسوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی. پیچھے ازمیر بھی ندرت بیگم سے ملتے ہوئے اپنے قدموں کو اس کی جانب بڑھا گیا تھا جو اس کی گاڑی کے پاس ٹھہری ہوئی تھی. اب اس کی منتظر تھی. میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی. نانو پیچھے پلٹ کر نانو کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ دھڑ سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھی تھی. جب نانو نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا. تم بڑی کب ہوگی ہیرا؟ کیوں ہر وقت دادی جان کو پریشان کرتی رہتی ہو؟ اگر تم خاموشی سے پڑھ لیتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی، نہ ہی مجھے تمہیں لے کر جانا پڑتا اور نہ ہی تمہارے لیے میرا وقت برباد ہوتا. کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب گاڑی میں خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ گلا کھنکار کر اس سے گویا ہوا تھا، جبکہ ہیرا اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی ابھی تک منہ بنائے ہوئے تھی. میں بڑی ہو چکی ہوں، آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی. اس کی بات پر تڑپ کر کہتی ہوئی وہ اس کی جانب پلٹتی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جب ازمیر شاہ نے عجیب سی نظروں سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا تھا. ہاں ٹھیک ہے، تم بڑی ہو چکی ہو، سرسری انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو پھیر گیا تھا، جبکہ اس کی لو دیتی ہوئی اندر تک اترتی ہوئی نگاہیں بے اختیار ہیرا نے اپنے چہرے کو موڑ کر خود کو سمیٹا تھا. گال تپ کر انار ہوئے تھے تو کان بھی سرخ ہو چکے تھے. یہ بے باک انسان. آنکھیں میچ کر بڑبڑاتی ہوئی وہ دل میں اسے پھر سے کوس رہی تھی. اب بڑی ہو چکی ہو تو اس بڑے ہونے کا ثبوت بھی دو. گھر چل کر اچھے سے تم نے پڑھائی کرنی ہے، کوئی شرارت نہیں. نہیں تو میں نانو کا بھی لحاظ نہیں کروں گا ہیرا. میرا ٹائم بالکل برباد مت کرنا، میرا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اسی لیے کوئی شرارت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت. سنجیدہ سے اسے آنکھیں دکھا کر کہتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ ہیرا کو تو کیا ہی فرق پڑنا تھا. وہ اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئی اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑے ہوئے تھی. بیگ نیچے قدموں کے پاس پڑا ہوا تھا. جیسے میرا وقت تو بہت زیادہ فارغ ہے نا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ اپنا وقت برباد کرنے کا. دھیمی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ بغیر اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی تھی، مگر آواز اتنی ضرورت کی تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ازمیر کے کانوں تک پہنچتی. بے اختیار گہرا سانس بھر کے اپنا سر کو نفی میں ہلاتا ہوا وہ گاڑی کو آگے بھگا لے گیا تھا. وہاں اس کے گھر آنے کے بعد تو 2 دن تک وہ ازمیر کو دکھائی ہی نہیں دی تھی کہ پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ یہاں پر مہمان ہے. کم از کم 2 دن تو اسے چھوٹ مل ہی سکتی ہے. تبھی وہ اپنے کام پر مصروف اسے 2 دن کے لیے سانس لینے اور ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم دے رہا تھا، مگر وہ اس کی بہن ماہم کے ساتھ مل کر ہر الٹے سیدھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، خواہ وہ کچن کا کوئی کام ہو یا پھر باغیچے میں پھولوں کی گوڈی کرنا. چاہے اس کے لیے اس کا ہاتھ گندے ہوں یا پھر کپڑے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی جو اس ازمیر جیسے بے رنگ انسان کے ساتھ باندھ دی گئی تھی، اور یہی بات اسے ہر وقت پریشانی میں مبتلا کرتی تھی. وہ ایک دھیمے مزاج کا سنجیدہ اور قدرے سرد سا انسان تھا، جبکہ ہیرا اس کے بالکل الٹ تھی. جب بھی وہ اس کے سامنے آتی تھی تو ازمیر کا ضبط خود بخود ٹوٹنے لگتا تھا. مما، ہیرا کہاں ہے؟ شام کے 5 بج رہے تھے. آفس سے وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا اور اب اس وقت کپڑے چینج کر کے تھوڑی دیر فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلتے ہوئے ہیرا کو ڈھونڈنے لگا تھا تاکہ اسے پڑھا سکے. تبھی سامنے ٹھہری ہوئی اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا. بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ ہیرا کہاں گئی ہے، شاید ماہم کے ساتھ ہوگی. تم ایسا کرو کہ کچن میں دیکھ لو. مسکرا کر کہتی ہوئی ازمیر کی ماں نے اپنے قدم دوسری جانب بڑھائے تھے، جبکہ ضبط کے ساتھ ازمیر گہرا سانس بھرتا ہوا اپنے قدموں کو کچن کی جانب بڑھا گیا تھا. وہ کچن کے اندر داخل ہوا ہی تھا جب وہاں کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کر آنکھیں میچ کر اپنے ٹوٹتے ہوئے ضبط پر قابو رکھا تھا. نہیں تو جیسی کچن اور سامنے ٹھہری ہوئی ہیرا کی حالت تھی، بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو اس کی پرسکون زندگی کو ایک چلتا پھرتا تماشا بنائے ہوئے تھی. یہ کیا گندگی پھیلائی ہوئی ہے؟ ازمیر شاہ کے کچن میں آتے اس کی بہن ماہی نے تو بتیسی نکال لی، جبکہ ہیرا فوراً سے ماہی کے پیچھے چھپی تھی. یہ جلاد یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی تو اس کا آرام کرنے کا وقت ہے نا، اب یہ میرا پوچھنے کیوں آ گیا ہے؟ ماہی کے پیچھے اپنی آنکھیں میچ کر کہتی ہوئی وہ سوچتے اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ماہی تو اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھتے ہوئے بس اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کر گئی تھی. مگر پھر سامنے ٹھہرے ہوئے اپنے بھائی کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا تھا تو بے اختیار اسے ایک شرارت سوجھی تھی. پتہ نہیں آپ کی بیگم کو شوق چڑھا تھا کیک بنانے کا. لفظ بیگم پر ازمیر کا چہرہ غصے سے لال پڑا. تبھی ماہی کے پیچھے چھپی ہوئی ہیرا کو وہ گھورنے کی ناکام کوشش کر گیا تھا. اس کی تو کلاس میں بعد میں لگاؤں گا، لیکن تم بھی اس سے کم نہیں ہو. اپنے کام سے کام رکھا کرو، نہیں تو بہت برا پٹو گی مجھ سے. آگے بڑھ کر ماہی کے کان کھینچ کر کہتے ہوئے وہ اس کے پیچھے ٹھہری ہوئی ہیرا کو گھور کر گویا ہوا تھا. جب ماہی درد سے ہلکا سے چلاتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا کان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. ارے بھائی، اب میں آپ کی بیگم کو بیگم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، یہ آپ کی بیگم ہی تو ہے.
मासूम सा मुँह बनाकर कहती हुई वो झटके से उससे अपना कान छुड़ाकर बाहर की जानिब भागी थी। माही शरारत से उसे फंसाते खुद 9-2-11 हो गई। हीरा की टांगें अब उस खड़ूस को अपने सामने पाकर वाइब्रेशन पर लगी थी। सामने ठहरा हुआ खड़ूस इंसान तो पहले से ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और अब तो उसने खुद शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था, तो कहाँ उसकी बख्शिश होने वाली थी। वो उसका सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देख रही थी। क्या अजमीर मुझे मारेंगे? कहीं नानों की तरह बेलन से तो नहीं मारेंगे ना, या फिर चप्पल से? अपना हलक तर करके सोचती हुई वो उसकी जानिब अपनी निगाहों को उठा गई थी, जो गहरे गहरे सांस भरते हुए खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। एक नज़र किचन की डानिब डाली थी तो हर तरफ बिखरा हुआ आटा और जगह जगह पर फैला हुआ सामान देखते हुए बिल-ए-ख्यार उसे कोफ्त हुई थी। तुम्हें यहाँ पढ़ाने लाया हूँ ना, तो क्यों ये रिवायती औरतों की तरह किचन में घुसने का शौक चढ़ा है तुम्हें? वो दहाड़ते हुए उसकी जानिब बढ़ा तो हीरा घबराती स्लैब से जा लगी। कदमों से जान खुद ब खुद निकली थी तो वहाँ पर खड़े रहना तक मुहाल हो चुका था। तभी पीछे स्लैब को थामते हुए वो सामने ठहरे हुए उस जल्लाद और हिटलर के जानशीन इंसान को देख रही थी, जो लड़की भी से यूँ बात करता था जैसे किसी जंग के मैदान में खड़ा हो। बिला इख्तियार उसे गुस्सा आया था। अभी वो मजीद कुछ कहता कि हीरा ने अचानक हाथ में पकड़ा अंडा उसके माथे पर फोड़ दिया और फिर खुद ही आंखें फाड़ी कि ये क्या कर दिया उसने। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने हिटलर को अंडा दे मारा। अब तो मुझे इस दुनिया से रुखसत होने से कोई नहीं रोक सकता। हीरा भाग ले अपनी जान बचाकर। अटकती हुई सांसों के साथ सामने ठहरे हुए अजमीर शाह को देखती हुई वो अपना निचला लब दांतों में दबा गई थी, जिसके माथे से अंडा लगते हुए गिरते उसके कपड़ों को दागदार कर गया था, जबकि अजमीर शिशदर निगाहों से उसे देख रहा था। चिल्लाए मम्मत! उसकी सर्द खुद पर पड़ती हुई निगाहों को देखा था तो बची हुई सांसें भी हवा हुई थी। तभी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए बोलते वो फौरन भागने लगी, मगर फूटी किस्मत के हाथ अजमीर शाह की गिरफ्त में आया था। तभी वो उसे बाजू से दबोचकर अपनी जानिब खींच चुका था। अंडा लगने से खराब हो चुके उसके कपड़े हीरा के साफ कपड़ों को भी दागदार करते चले गए थे। आटा तो पहले ही उसके बालों और कपड़ों पर लगा हुआ था, मजीद अंडे ने अपना काम तमाम कर दिया था। ये तुमने क्या हरकत की है? सर्द सी निगाहों से उसे देखता हुआ वो अंडे वाली हरकत पर इशारा करते हुए गोया हुआ था, जबकि अब हीरा तो मरने वाली हो चुकी थी। वो कहीं बचकर भी नहीं जा सकती थी, और इस घर में कहाँ उसकी नानो मौजूद थी जो उसे बचा लेती। वो गलती से हो गया, लड़खड़ा कर कहते हुए वो अपनी आंखों को झुकाते गोया हुई थी। यह गलती से हो गया? तुमने जानबूझकर मुझे अंडा मारा है? सर्द मोहरी से बोलते हुए वो उसे बाजू से मजीद थामकर खुद के करीब कर गया था। दोनों के वजूद एक दूसरे के करीब हुए थे तो दिलों में धड़कती हुई धड़कनें दोनों को ही सुनाई दी थी, जो एक ही तार पर धड़क रही थी। मैं सच में कह रही हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मुझे जिंदा निगल जाएंगे? तो और मैं क्या करती? मैं घबरा गई थी। घबराहट तो अब भी थी, मगर अब जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका था। तभी अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखती हुई वो हिम्मत से गोया हुई थी। तो अब क्या लग रहा है? मैं तुम्हें बहुत प्यार से देख रहा हूँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी सांसें अभी हलक से निकाल लूँ। एक तो तुमने मेरा जीना मुहाल कर रखा है, मुझे परेशान करने के लिए यहाँ घर तक आ गई हो। उस पर भी तुम्हें सुकून का सांस नहीं आ रहा, तो अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आ रही। संजीदा आंखों के साथ उसे देखता हुआ वो घूर कर बोला था तो बेख्तियार हीरा अपना निचला लब बच्चों की तरह मरोड़ गई थी, जैसे बच्चे रोने से पहले मरोड़ते हैं। उसकी इस हरकत पर बेख्तियार अजमीर का दिल धड़का था, तो वो बगैर पलक झपकाए हुए उसके चेहरे को देख रहा था। मैं नानों से आपकी शिकायत करूंगी, आपने मुझे डांटा है, मेरा हाथ मरोड़ा, और तो और मुझे केक बनाने से भी मना किया है। ये मेरा अपना घर नहीं है ना, इसीलिए आप मुझे बात बात पर डांटते हैं। अगर मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई भी नहीं डांट सकता था। मैं आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी और मैं नानों से जाकर आपकी खूब शिकायत लगाऊंगी। उसकी ज़रा सी सख्ती पर हीरा की आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे थे। आखिर कहाँ देखी थी उसने ऐसी सख्ती जो वो उसके साथ यूँ पेश आता था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तो उसकी नानों ने कभी उस पर उफ तक नहीं की थी। हल्का बहुत डांट में कभी झटक लिया तो वो एक अलग बात होती थी, मगर तीखी नज़रों से देखना तक उन्होंने गवारा नहीं किया था। जबकि सामने ठहरा हुआ बज़ाहिर नाम का उसका शौहर न सिर्फ उसे घूर रहा था, बल्कि हाथ मरोड़कर खड़ी खड़ी सुनाते हुए भी वो उसकी सांसें निकालने के दर पे था। मैंने ऐसे कब कहा है? ये तुम्हारा ही घर है। अचानक से उसके अल्फाज लबों से फिसले थे तो बेइख्तियार उसे खुद भी अपने कहे अल्फाज पर यकीन नहीं आया था। ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, और मुझे आपके घर में नहीं रहना। मैं यहाँ शौक़ से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर नानों ने भेजा है। अगर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करती तो मैं कभी भी आपके घर में नहीं आती। अपनी बड़ी आंखों के साथ उसे देखते हुए वो रूठे लहजे में गोया हुई थी, जबकि अपना हाथ उसकी गिरफ्त से भी छुड़ाने की कोशिश की थी कि अजमीर उसे खींचते हुए अपने करीब कर गया था। तो मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि तुम इसे अपना घर ही समझो। किताबें लेकर आओ, तुम्हें भी बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत है। पहली बात जज्बात से बोझल लहजे में बोलते हुए वो अगली बात पर कदरे अपना लहजा नॉर्मल कर गया था। तभी उसे छोड़कर अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते आगे बढ़ गया था। पीछे हीरा किचन में ठहरी हुई हैरान परेशान से उसका रवैया और उसकी बातें समझने की कोशिश कर गई थी।
ہاتھوں میں کتابوں کا انبار لیے ہوئے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو ازمیر شاور لے کر کپڑے چینج کر چکا تھا۔ تبھی اب بالوں سے نمی واضح تھی جن کو وہ کچھ دیر پہلے ہلکا سا تولیے سے رگڑتے ہوئے خشک کر چکا تھا کہ پانی بالوں سے گرے نہیں مگر وہ ابھی بھی نم تھے۔ اس کے قریب بیٹھ کر کاپی کھولتے ہوئے وہ اسے کچھ سمجھا رہا تھا، تھوڑا سا بیسک سا ہر ایک چیز کے بارے میں آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے وہ اس کی توجہ کو پڑھائی کی جانب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ ہیرا بے دل ہوتے وجود کے ساتھ کبھی اس کی بات سن لیتی تو کبھی کچھ نہ سمجھ آنے کے بعد بھی اپنا سر اس بات میں ہلا دیتی تھی، مگر وہ نہایت غور سے اس کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا اور جو چیز اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا کرتی تھی وہ اسے بخوبی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ بالآخر 2 گھنٹے اسے پڑھانے کے بعد ہی اسے کام دیتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب ہیرا یہاں وہاں دیکھتی ہوئی اس کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، نفاست سے سجا ہوا وہ گرے تھیم کا کمرہ پہلی بار دیکھنے پر ہی تازگی اور صفائی کا تاثر دیتا تھا۔ کوکنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کیا تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی یہیں پھنس کر رہ جاؤ؟ کیا تمہیں اپنے لیے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ اس کے لیے تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ کیا تمہیں کوکنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا؟ تجسس بھرے انداز میں اس کے بالوں پر لگا ہوا ہلکا سا آٹا دیکھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا جبکہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں پر لگا ہوا آٹا بھی ہٹایا تھا۔ اس کی بات پر اچانک ہیرا اس کی جانب مڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نے بالوں پر محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ میری زندگی صرف اور صرف نانوں تک ہے، میں ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی اور انہیں اس عمر میں صرف اچھا کھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جا سکے، تاکہ وہ ہیلدی رہیں۔ اپنے لب کاٹ کر بولتی ہوئی وہ نگاہوں کو نیچے جھکا چکی تھی جس پر سامنے بیٹھے ہوئے ازمیر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جتنی لاپرواہ دکھائی دیتی تھی اتنی تھی نہیں، بلکہ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور شاید تنہا بھی، جو اپنے بچے کچے رشتوں کو خود سے باندھ لینا چاہتی تھی تاکہ وہ اس سے دور کہیں بھی نہ جا پائے۔ نانو تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہیں، تم اپنی پڑھائی پر توجہ کرو گی تو وہ بھی ٹھیک سے رہیں گی۔ اچھا پڑھ کر دکھاؤ مجھے، اب تمہاری طرف سے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، میں اب تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنا بچپنا چھوڑ دو۔ سنجیدہ سے اس کے ابھرتے ہوئے آواز پر بے اختیار ہیرا نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ فضا چلے گی کوئی چال ازمیر اور ہیرا کو جدا کرنے کے لیے؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں کہانی کی اگلے حصے کی طرف۔ تو جانے سے پہلے آپ کمنٹ سیشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سا ڈائلاگ اور کون سا سین اچھا لگا ہے ہیرا اور ازمیر کا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ازمیر اسے خود سے مانوس کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں اور تاثرات کے بارے میں اب اسے معلوم ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیرا کی شرارتوں کو کنٹرول میں کر کے اسے کیسے بڑھانا ہے۔ جتنا غور سے سمجھنے لگا تھا اتنا ہی اس کی دلچسپی اپنی منقوہ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن کی بات تھی جب ازمیر کی خالہ زاد فاریہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اسے ہیرا کا ازمیر کے قریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ازمیر کو خود ہی پسند کرتی تھی اور اسے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ ماہی، تمہیں نہیں لگتا کہ ہیرا کو تمہیں سمجھانا چاہیے؟ یوں کسی مرد کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلی جاتی ہے، اچھا تو نہیں لگتا؟ پاس سے گزرتی ہوئی ہیرا کو دیکھ کر فاریہ ماہی سے گویا ہوئی تھی۔ ہیرا کو تو مانو آگ ہی لگا گئی تھی۔ مس فاریہ، لگتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کمرہ کسی غیر کا نہیں بلکہ میرے منقوہ کا ہے۔ شوہر کی تو حیثیت رکھتا ہے وہ میری زندگی میں۔ ویسے بھی لگام مجھے نہیں آپ کو لگانی چاہیے جو آپ کسی کے بھی شوہر کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلی جاتی ہیں۔ تڑک کر کہتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے یوں گویا ہوئی تھی کہ پاس بیٹھی ہوئی فاریہ کی تو سٹی گم ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انڈائریکٹلی جو اسے سمجھانا چاہ رہی تھی سامنے ٹھہری ہوئی چٹاک بھر کی لڑکی اسے ڈائریکٹلی منہ پر ہی یہی بات بول دے گی، جبکہ ماہی اس کی بات پر اپنی بتیسی دباتے ہوئے فاریہ کی درگت بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ میرے شوہر کو بھائی کہہ کر مخاطب کیجیے گا، وہ کیا ہے نا، اچھی لڑکیوں کے یہ تیور نہیں ہوتے کہ شادی شدہ مردوں کو ان کے ناموں سے پکاریں۔ اپنی ابرو جھکا کر کہتی ہوئی وہ صحیح معنوں میں اس کی عقل کو ٹھکانے لگاتے ہوئے جانے کے لیے مڑی ہوئی تھی، مگر سامنے ٹھہرے ہوئے ازمیر کو دیکھتے ہوئے اس کا خود کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ یہ یہاں پر کب آ کر ٹھہرے ہیں؟ اپنے لبوں کو تر کر کے سوچتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو لو دیتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مزید جب اس کی آنکھوں کا سامنا کرنا محال ہوا تھا تو وہ جلدی جلدی اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ازمیر کی پرتپش نگاہوں کو آخر تک وہ خود کی پشت پر جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دوسری جانب فاریہ حدت کے احساس سے سرخ چہرہ لیے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاتھوں میں کتابیں تھامے ہوئے ازمیر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے بے اختیار دل دھڑکا تھا۔ وہ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی نظروں کو ہنوز خود پر تپش لیے ہوئے محسوس کرتی وہ خود ہی گلا گھنگار کر اس سے گویا ہوئی تھی جب ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ بجائے کاپی اور پین کو تھامنے کے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ ازمیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے لو دیتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی میرے بارے میں اتنی پوزیسو بھی ہو سکتی ہے۔
लब दबा कर बोलता हुआ वो वाज़ेह अल्फाज में उसे छेड़ रहा था, जबकि हाथ आगे बढ़ाकर अंगूठे से उसके अब्रू को छूते हुए वो सताइश भरी आंखों के साथ उसे देख रहा था। हीरा गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी, उसकी भूरी सी आंखें झुकी थीं तो वापस उठते हुए अजमीर के दिल में हलचल मचा गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस गलत बोल रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। अपने लब तर के बोलती हुई वो उसे खुद से करीब महसूस करते हुए अपनी पलकें लरजने से रोक नहीं पाई थी। तुम्हें गुस्सा होने का पूरा इख्तियार है। तुम मेरे मुतल्लिक पॉसेसिव भी हो सकती हो और गुस्सा भी। बीवी को उसका मुकाम मालूम होना चाहिए और दूसरों को ठिकाना लगाना भी उसे अच्छे से आना चाहिए। आखिरकार तुम्हारा शौहर इतना हैंडसम है, लड़कियों की तो लाइन पीछे लगी हुई है, तो उनको भगाने का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। अपनी एक बाजू सामने टेबल पर रखकर उसकी जानिब कदरे झुकते हुए वो गोया हुआ था। हीरा तो धड़कती हुई धड़कनों के साथ उसका ये रूप देख रही थी। पहली मर्तबा उसे मालूम हो चुका था कि उसका यह मनकूर निहायत बेबाक इंसान है, मगर अब वो खुलेआम उससे फ्लर्ट कर रहा था। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? अपना हलक तर करके बोलती हुई वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पीछे की जानिब धकेल गई थी, जिस पर उसे तो क्या ही फर्क पड़ना था। मेरे पास फ्लर्ट करने का लाइसेंस मौजूद है। वैसे भी सोच रहा हूँ कि अगले महीने तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम्हें घर ले आऊँ, ताकि मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो क्या और भी बहुत कुछ करने का हक मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आहिस्ता से उसके करीब झुककर कहते हुए वो नरमी से उसके गिर्द अपना एक बाजू लपेट गया था। कमर के गिर्द मजबूती से उसे थामे हुए वो खुद से करीब कर गया था। नहीं, बेसाख्ता हीरा के लबों से निकला था तो वो अपनी अब्रू उचकाकर उसकी जानिब देख रहा था। जब हीरा अपने लब को तरते हुए चेहरा झुका गई थी। मतलब मैं नानों को छोड़कर नहीं आना चाहती, धीमी आवाज़ में बोलते वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तुमसे किसने कहा कि दादी जान को हम अकेला छोड़ देंगे? दादी जान सिर्फ तुम्हारे लिए अकेली रह रही हैं, हमसे दूर। नहीं तो जैसे ही तुम्हारी रुखसती होगी हम उन्हें वापस ले आएंगे। अपना अंगूठा उसके गाल पर फेर कर कहता हुआ वो अपनी सांसों का लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था। हीरा से तो सांस लेना तक मुहाल हो चुका था। तभी उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींच गई थी। वो मुझे पढ़ना है, अचानक से उसकी उभरती हुई आवाज़ पर अजमीर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। और मुझे तुम्हें चखना है, लब दबाकर बोझल आवाज़ में कहते हुए बोझ के लबों पर झुका था तो सांस सीने में ही अटक चुकी थी। एक हाथ से मजबूती से उसकी शर्ट सीने से जकड़े हुए वो अपनी पागल होती धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं दिन गिन रहा हूँ कि कब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो तो मैं घर पर यह बात कर सकूँ। फिर मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हिसार से कैसे भागकर बाहर निकलती हो। आहिस्ता से उसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए वो हीरा की गहरी होती सांसों को महसूस करते हुए अपना माथा उसके माथे से टिका गया था। जब उसके अल्फाज में शिद्दत महसूस करते हुए वो अपनी आंखों को खोलते हुए उसका चेहरा देख रही थी, जहाँ जज्बात के साथ सच्चाई का अंसर भी मौजूद था। अजमीर प्लीज़, लड़खड़ाती हुई उसकी उभरती हुई आवाज़ पर बेइख्तियार अजमीर ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए खुद को पीछे किया था। नहीं तो दिल चाह रहा था कि हीरा का नाजुक सा वजूद खुद में समेट ले, मगर फ़िलहाल के लिए उसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। ठीक है, पढ़ाई पर तवज्जो दो, गहरी सांस भर के कहता हुआ वो पीछे कुर्सी से अपनी टेक लगाते हुए अपनी पुरतपश निगाहों को उसके चेहरे पर टिका गया था। एक यही रास्ता था अपने मचलते हुए दिल को ठंडक पहुंचाने का। दादी जान, हीरा के पेपर अगले हफ्ते हैं और मैं चाहता हूँ कि पेपर ख़त्म होने के बाद ही आप मुझे हीरा की रुखसती दे दें। नुदरत बेगम की गोद में सर रख कर कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था, जिस पर नुदरत बेगम ने भी उसके माथे पर अपना हाथ फेरा था। जीते रहो, मैं तो कब से चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी को अपने पास ले जाओ, कि मैं अपने बेटे के पास जा सकूँ। अगर उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं होती तो मैं अपने बेटे के पास ही रह रही होती। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी रुखसती हो जाए, ताकि मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाऊँ। नरम मुस्कुराहट के साथ कहती हुई नुदरत बेगम ने उसे मस्बत इशारा दिया था, जिसको समझकर उनके हाथ को थामकर वो अपने लबों से लगा गया था। निगाहों में एक नाजुक सा सरापा घूमा था तो बेइख्तियार उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। माही, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ ही देर पहले वो अपना आखिरी पेपर देकर वापस आई थी, जब सामने ही हलचल महसूस करते हुए वो बेइख्तियार माही का हाथ थामकर उसे खींचते हुए पूछ रही थी, अरे क्या मतलब क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, कल मेहंदी का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है आज काम तो करना पड़ेगा ना। मुस्कुराकर कहते हुए माही ने उसके सर पर बम फोड़ा था, जबकि वो हैरान चेहरे के साथ उसकी जानिब देख रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी ही मेहंदी और मुझे ही किसी ने नहीं बताया है, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने लब को तरकर बोलती हुई यहाँ वहाँ देखते हुए गोया हुई थी, जब माही ने उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू मजबूती से हाल करते हुए उसे खुद से लगाया था। तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे पेपर चल रहे थे तो भाई ने किसी को भी तुम्हें बताने से मना किया था, मगर दादी जान चाहती थी कि तुम्हारी रुखसती जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे भाई भी यही चाहते थे, तो हम सब ने तारीख रख ली थी। अब तुम्हें जल्द अज जल्द मेरे साथ पार्लर चलना होगा, कुछ शॉपिंग भी रहती है, बाकी तो भाई ने अपनी पसंद की ही की है। लेकिन अगर तुम कुछ चाहो अपनी पसंद का लेने के लिए तो वो भी हम चल कर ले आएंगे।
مسکرا کر کہتی ہوئی ماہی نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان چہرہ لیے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کے سبز رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگائے ہوئے خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس کسی کی بھی نگاہ اس پر پڑی تھی تو ہٹنا تو بھول ہی چکی تھی۔ وہ جھلی سی لڑکی جب دلہن کا روپ لیے ہوئے سب کے سامنے آئی تھی تو ہر کسی کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ ماہی ابھی وہ حیرانگی سے اپنی کوہنیوں تک لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے ابھرنے والی بھاری سی آواز پر اس کی سانس حلق میں ہی اٹکی تھی۔ بے اختیار دل کانوں میں دھڑکا تھا تو عارضے سرخ پڑ چکے تھے۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ دلہن کو نہیں دیکھ سکتے؟ پرسوں ہی تو رخصتی ہے اور آپ سے 2 دن انتظار بھی نہیں ہو رہا۔ آپ جائیں یہاں سے ابھی بھائی۔ ماہی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے یوں کھڑی ہوئی تھی کہ اسے اندر آنے کا راستہ نہ مل سکتا، جبکہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہیرا کی اسے صرف خوش ہی دکھائی دے رہی تھی، جس پر بکھرے ہوئے لمبے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی منگیتر نہیں جسے دیکھنے پر تم مجھ پر پابندی لگا رہی ہو۔ میں تو دیکھوں گا، باہر نکلو کمرے سے، مجھے اپنی بیوی کو تسلی سے دیکھنا ہے۔ سنجیدگی سے اس کی ابھرنے والی آواز پر ہیرا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ انسان کتنا بے باک تھا، اپنی بہن کے سامنے بھی باز نہیں آ رہا تھا، جبکہ ماہی احتجاجاً کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے کھینچ کر باہر دھکیلتے ہوئے وہ دروازہ اپنے پیچھے بند کر چکا تھا۔ اپنے بھاری قدموں کو ہیرا کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نہایت ہی قریب جا ٹھہرا تھا کہ ہیرا کا خوشبو میں بسا ہوا وجود اس کے بھی وجود کو معطر کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ہیرا کے قریب بیٹھے ہوئے تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا چکا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولتے ہوئے وہ ہیرا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کے نام کی مہندی ہاتھوں پر لگائے ہوئے نہایت ہی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، 2 دن بعد ہی تو رخصتی ہے۔ اپنے دل کی ابتر ہوتی حالت کو محسوس کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ازمیر کی مسکراہٹ لبوں پر گہری ہوئی تھی۔ 2 دن انتظار ہی تو نہیں ہو رہا تھا، ابھی تو یہاں پر موجود ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے کہ مجھے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ جذبات سے بھرپور آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر گیا تھا۔ وہ کھلاتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہیرا کچھ بھی بولتی نرمی سے جھک کر اس کے لبوں پر ایک جسارت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہوا تھا اور ہیرا کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ مزید قریب سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے پر بکھرتے ہوئے یہ خوبصورت رنگ بہت پسند ہے، میں انہیں ساری زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، آہستہ سے سرگوشی مانند آواز میں کہتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ اپنے لب کتر کر بولتی ہوئے وہ شرمگی سی کیفیت میں گویا ہوئی تھی، جس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، 2 دن بعد جب آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تمہیں میرے حساب سے کون بچا سکتا ہے۔ آہستہ سے بولتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر دروازے کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ پیچھے ہیرا گہرے گہرے سانس بھر کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس وہ بھیگتی ہوئی ہتھیلیوں کے ساتھ ازمیر کے کمرے میں موجود تھی، جب دروازہ کھلا تھا اور ازمیر شاہ اپنے پورے قد کے ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج میں اپنے لفظوں سے تمہاری تعریف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ آہستہ سے اس کے ابھرنے والی آواز پر بے اختیار ہیرا نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے سامنے ہی بستر پر بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اب مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی وہ اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اپنے ہتھیلیوں کو اس کے ہاتھوں میں بھیگتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نرمی سے خود میں سمیٹوں گا کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ بس ایک مرتبہ تم مجھے اجازت دے دو، کیونکہ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ اگر تم چاہو گی تو ابھی اس کمرے سے چلا جاؤں گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ ازمیر کے جانے کی بات سنتے ہوئے وہ فوراً سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے، بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کو سمجھتے ہوئے ازمیر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنا سر مضبوط کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ لب سفر کرتے ہوئے اس کے لبوں سے الجھے تھے تو کمرے میں پھیلتی ہوئی معنی خیز سی خاموشی گونجنے لگی تھی۔ آپ کو ہیرا اور ازمیر کی کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ اور اگلا کون سا ٹاپک ہونا چاہیے، کون سا جینر ہونا چاہیے جس پر آپ ناول پڑھنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بائے بائے۔